بات کی کہ ہم ذرا لیٹ ہو گئے. تو میں ابتدا اسی سے کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ساتھی جو ضلعی صدر بادر خان اور وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے یہ خود ان کا عبد الرحمن اور والد صاحب کا نام عبد الرحمن اور وہ 5 سال یعنی 5 دفعہ امیر رہے ہیں سمر باغ اور پھر سمر باغ میں منتخب ناظم بھی رہے اور وہ بانی ارکان میں سے یعنی اپنے علاقے میں کافی یعنی خدمت کے لحاظ سے شرافت کے لحاظ سے کے برخوردار ہے. تو ابتدا ہم اسی سے کرتے ہیں کہ شمولیت اختیار کر لیں تو پھر بات ہم کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار حسین صاحب نے تعارف کیا والد صاحب کی طرف سے اور میں اپنے خاندان کی طرف سے باقاعدہ طور پر ہمارے اسلامی سے منتقل ہو کے شمولیت اختیار کرتا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ اس پارٹی میں آ جاؤں. حاجی بادر خان جو کہ ہمارے ضلع کا صدر ہے ان کی بہت محبت اور بہت لگن کی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آج ہمیں موقع ملا اور اس موقع کی وجہ وقت پہ ہم ان کے سامنے اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ وقت دکھائے گا, یہ کوئی لگی چھپی بات نہیں ہے. جو محنت ہم نے کی ہے اور جو کر رہے ہیں اور یونین کی طرف سے میں نے جو دن میں 41ویں کونسل میں جو کام کیا ہے ان کو ہم پریکٹیکل دکھائیں گے کہ میاں صاحب بھی دیکھے گا. انشاءاللہ ہمارے بزرگ رہنما سارے دیکھیں گے. خصوصاً میں میاں صاحب کو دکھاؤں گا ساری بہت مشکورې ما مونږ ورته ریکویسټ کړی چې یاره راشئ او زما دې ملګري چې عابد کومه اعلان کاوه نو ده دا خواهش ظاهراوه چې یاره میا صاحب یې او زه اعلان وکړم نو لکه زه په دې خوشحالېږم نو د هغې د خوشحالۍ دپاره ورته مونږ ریکویسټ وکړو چې یاره عابد راځي او تاسو چې راشئ او میډیا سره مخامخ شئ هغه اعلان وکړي. زه د دې بچو ډېر زیات شکریا ادا کوم او د دې هغه څه چې دي هغه ماته معلوم دي ځکه چې زه هلته الیکشن کوم هلته کې سیاست کوم. د دې ډېره پاکه فیملي ده, ډېره پاکه فیملي ده. په جماعت اسلامي کې دا ډېر پاک پاتې شوي دي, ډېر پاک دي او ډېر زیات خدمات دي, د هغه خلکو خدمات دي. او هغې سره هم زموږ داسې خبره ده انشاءالله چې بیا به موږ هلته یوه غټه جلسه کوو که خیر یو په هغې کې به هلته کې په سټیډیم دی هغه سټیډیم کې به موږ خپله یو جلسه راغواړو که خیر یو چې څومره د دې فیملي ده او څومره د دې کسان دي هغه به کې اعلان کوي او باقاعده هغه به یو غټ پروګرام موږ کوو د خیره سره
صرف د دې لپاره موږ دلته کې د باچا خان مرکز کې ښودو چې دیو خلک نه تنګوي، دیو ډېر زیات یې تنګول چې دیو پسې د جماعت اسلامي جرګې ورتلې او څه ورتله او څه کیسې رسالې او څه کولې. په هغه وجه باندې موږ دلته کې په باچا خان مرکز کې دا زموږ یو د مشرۍ ځای دی، موږ په دې کې دا وچوړي اعلان وکړو انشاءالله چې د دې ټوله فیملی په دې کې شامل شو که خیر وي. د دې چې څومره څه وسایل دي انشاءالله هغه به د دې نه ایسته د نیشنل پارټۍ صدیو اجتماعي او د نیشنل پارټۍ دپاره به خدمت کوي. ډېره مهرباني. ډیرہ مہربانی آپ تمام ساتھیوں کا. چونکہ یہ ایک مبارک دن ہے اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ایک اہم شخصیت شامل ہونے جا رہا تھا، تو ہم بڑے احتیاط سے کہ کہیں راستے پہ لوگ کچھ یعنی رکاوٹ پیدا نہ کرے، اور اس حوالے سے کچھ ہم وقت سے بعد میں آئے. میں چند باتیں اس وقت کے حوالے سے کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آج کل ہمارے سابقہ چیف جسٹس کی شہرت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ خود بھی یعنی جتنا وقت وہ گزار چکے ہیں وہ خود بھی ایک تاریخ ہے کہ اس نے عدالت میں کچھ کام کیے بغیر وہ بازاروں میں، سڑکوں میں، ہوٹلوں پہ پھرتے رہے اور احکامات جاری کرتے رہے. یعنی اس کو عدالت میں فیصلوں سے اتنا رغبت نہیں تھا جتنا کہ وہ عوام میں جا کے کبھی پریس کانفرنس کرنا، کبھی پروٹوکول کا حوالہ بنا کے لوگوں کو بے عزت کرنا، حکومتوں پہ روب ڈالنا، وہ اس کی ایک معمول تھی. اور آپ سارے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے کام نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ چیف ایگزیکٹو ہے، اور اس طریقے سے وہ کام کر رہا تھا. اب پتہ چلا کہ یہ اتنی طاقت اس میں کہاں سے آئی تھی. یعنی ہر روز اس کا ایک نیا، یعنی اس موجودہ وزیر اعظم کو جو کہ بنی گالہ کا کیس میں وہ یعنی عدالت میں پیش نہیں ہو رہا تھا تو اشتہاری مجرم تھا، اور اشتہاری مجرم کو جو اس نے قبضہ کر رکھا تھا زمین پہ، اس کے پیسے ادا کیے بغیر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے کہ ایسے جج کے فیصلوں کا یعنی کیا فوقیت ہوگی، کیا اہمیت ہوگی، جبکہ خود ڈیم کے پیسے جمع کر کے ملک سے باہر جانا اور ڈرامہ بازی رچانا، اور پھر اس طریقے سے پھر ایسا بندہ اٹھ کھڑا ہو کہ اس کی خود ایمانداری میں کافی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کو ایماندار ٹھہرائے. اور آج تک وہ صادق امین ہے جو جھوٹ بولنے کا ماہر ہے، جو کہ سب کچھ کرتا آ رہا ہے. تو ان کو یہ ضرورت کیوں پڑی؟ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عدلیے کے دامن پہ بہت سارے ایسے داغ ہیں، لیکن یہ داغ ایسا ہے کہ یہ انمٹ یعنی نقوش چھوڑ کے جائے گا. کہ ایسے چیف جسٹس بھی ہیں جو کہ خود کہتے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ آپ فلاں کو گرفتار کریں، فلاں کو یعنی رہائی نہ دلائیں، اس کو ضمانت نہ کریں، خود سبارڈینیٹ ججوں کو احکامات جاری کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ فرانزک کی بات ہو گئی، وہ بھی سچ نکلی، ہاں اس کی آواز ہے اور یہ سب کچھ کہہ رہے. تو ایسے لوگ کھلے پھر رہے ہیں، جن پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے. تو اب تو یہ ایک چونکہ ایسی بات چل نکلی ہے کہ اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ اس سے پہلے آپ اندازہ کریں کہ جو کہ وہاں پہ فیصلہ ہوا تھا تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو پہلے شوکت صدیقی صاحب نے جو اس کا ریکارڈ موجود ہے، پھر جسٹس فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے، پھر رانا شمیم، اور اب جسٹس ثاقب نثار خود کہہ رہے ہیں. تو پتہ نہیں کہ اس ملک میں کتنے ایسے انہونی باتیں ہوئی ہوں گی کہ جس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، لیکن اس ملک کے مستقبل سے کہلا گیا ہے. یہ یعنی عدلیہ سے لوگ یعنی انصاف کی توقع رکھتے ہیں، اور وہاں سے جب ایسے فیصلے ہوں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اب اگر بات کھل کے نکل آئی ہے تو اس کے ساتھ نمٹا جائے، یعنی بجائے اس کے کہ ہیلے بہانے بنائے جائیں اور اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا جائے.
اب تو کوئی بات چھپی نہیں، یعنی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو اسمبلی میں جو کچھ ہوا، جب لوگ موجودہ حکومت سے ناراض ہوئے تو یہ اجلاس بھی نہیں کر سکتے تھے، جوائنٹ سیشن بلایا تو ملتوی کر دیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اب بات بن گئی ہے کسی حد تک، تو اس کی ریکارڈ بھی موجود ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں کو فون کیے کہ آپ اجلاس نہ آئیں، وہ بھی ریکارڈ موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حکومت کے ساتھیوں سے کہا کہ جو نہیں آ رہے تھے، یعنی حکومت کے جو اتحادی تھے وہ تو کھل کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے، تو ایک رات میں کیا ہوا کہ ان کا اعتماد بھی بحال ہوا، وہ آ بھی گئے تو ان کو فون کیا گیا۔ تو اگر پارلیمنٹ اس طریقے سے چلتا رہا اور ہماری حکومتی نظام اس طریقے سے چلتا رہا اور ادارے اپنے کاموں سے تجاوز کر کے غیر آئینی اقدامات پہ اتر آئے تو یہ ملک پھر کیسے چلے گا؟ یہ سیدھی سادی بات ہے کہ اب یہ بات بالکل یعنی آئین کے مطابق تمام ملک کو چلنا چاہیے، تمام اداروں کو آئین کا احترام کرتے ہوئے یعنی اپنے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے اختیار استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ از خود وہ اس طریقے سے اپنے اختیار استعمال کرے کہ کرو، یعنی سارا ہمارا پارلیمانی نظام بھی درہم برہم ہو گیا، اور اس طریقے سے اگر یارانہ اس طریقے سے بڑھتا جائے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے وہ ایسے معاہدے کرتے چلے جائیں کہ ملک کو گروی رکھ دیا، آج بھی معاہدہ ہوا اور ان کو پیسے بھی دیے گئے، تو وہ پیسے کیسے دیے گئے؟ آپ اندازہ کریں 2018 سے قبل کبھی ایسے معاہدے نہیں ہوئے جس طریقے سے یہ موجودہ حکومت کر رہے، یہ ہماری اقتصادی اختیار بھی ان کو دے رہا ہے، یعنی اس سے قبل ہمارا قرضے کا یعنی اس کی قرضے کی بات تھی، ہم قرض ادا کرتے رہے اور قرض ادا نہ کر سکے تو پھر وہ نئے شرائط کے ساتھ آ جاتے اور پھر ریشیڈول ہو کے پھر قرضہ دیتے۔ اس بار کیا ہوا؟ اس بار تو اس نے لکھ کے دیا کہ میں قرضہ نہ دے سکوں تو پاکستان میں ٹیکس آپ بڑھا سکتے ہیں، مہنگائی آپ بڑھا سکتے ہیں، یعنی قیمتیں مقرر کرنا، ٹیکس بڑھانا، یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو جب ہمارے ملک میں یعنی پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے، ایگزیکٹو کا اختیار نہیں ہے، اور صرف پیسوں کی خاطر ملک کو گروی رکھ دیا گیا ہے، تو اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ قرضوں میں یعنی ہم پستے چلے جائیں گے اور مہنگائی بڑھتی جائے گی، اور پھر لوگوں کو یہ نوید سناتا ہے کہ یہ دنیاوی سطح پہ مہنگائی ہے تو اس لیے مہنگائی بڑھ گئی۔ یہ 200% جھوٹ بول رہا ہے، یہ بین الاقوامی مہنگائی نہیں ہے۔ اگر بین الاقوامی مہنگائی کی بات ہوتی تو پھر تو ہمارا ڈالر تو نیچے نہ آتا نا، ہمارا ڈالر تو ہم اپنی مرضی سے اس لیے ڈالر اونچا ہو جاتا ہے اور ہمارا پیسہ نیچے جاتا ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے خزانے میں، تو ڈالر کو لانے کے لیے ہم اپنے پیسے کو گرا دیتے ہیں از خود، یعنی یہ از خود اس لیے کہ باہر کی دنیا سے تم یا ڈالر میں ڈیل کرو گے یا سونے میں، اقتصادی سسٹم کے لحاظ سے تو تمہیں سونا بڑھانا ہو یا ڈالر بڑھانا ہو تو اپنے پیسے کو گھٹا کے تم دوسروں کو اٹریکشن دیتے ہو، تو جو ہی ہمارا پیسہ گرتا ہے ڈالر اونچا ہو جاتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، پھر جب ہم قسط ادا نہیں کرتے تو وہاں سے حکم ہو جاتا ہے کہ بجلی کو مہنگا کرو اور وہ قیمت مقرر کرتے ہیں، اور پھر ہمارے وزیر خزانہ جو کہ اب وہ وزیر خزانہ بھی نہیں رہا، مشیر ہے، وہ وہاں پہ بیٹھا رہے اور ان سے سودا کرتا رہے کہ آپ کچھ بھی کریں بس ہمیں بتا دیں ہم کر دیتے ہیں، ہمیں پیسے دو، یعنی سبسڈی تم لوگوں کو نہیں دے رہے، مہنگائی تم بڑھا رہے ہو، اور ہر روز یعنی آٹا مہنگا، یعنی بجلی مہنگی، چینی مہنگی، کون سی ایسی چیز ہے جو کہ مہنگی نہیں ہوئی؟ اور یہ سب کے سب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے مرضی سے ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے 2018 کے بعد۔ یہ وہ بندہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر مجھے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضہ لینا پڑا تو مجھے یعنی پھانسی پہ چڑھنا قبول ہے، لیکن میں وہاں پہ قرضہ نہیں لوں گا۔ اب تو ان کو کئی بار پھانسی پہ چڑھنا چاہیے کہ ہر روز وہ یعنی وہی قرضہ لے رہا ہے۔ ایک بات جو کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے میں کرتا چلوں کہ ہمارا اسٹیٹ بینک بھی جو کہ اسٹیٹ بینک کا نام ہی ہے کہ وہ ریاست کا بینک ہے، لیکن وہ آج ریاست کا بینک نہیں ہے۔ اس کا جو یعنی صدر ہے، یعنی جو کہ گورنر ہے، اسٹیٹ آف گورنر،
اسٹیٹ بینک گورنر، وہ خود IMF کا ملازم رہ چکا ہے، اور یہ ان کی شرائط پہ ہے کہ اس کو گورنر بنا دو، اور پھر گورنر کو اختیارات کیا دیے، یعنی اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا، یعنی اس کے لیے انہوں نے رولز بنائے کہ اس گورنر کے 3 سال کے بجائے 5 سال مدت ہوگی. اس کو لگانے میں تو یہ لگا سکتے ہیں، لیکن چیف ایگزیکٹو بھی اس کو نہیں ہٹا سکتا. اگر ہٹانا پڑے تو عدالت میں جانا پڑے گا کہ ہم اسٹیٹ بینک آف گورنر سے مطمئن نہیں ہیں، تو بینک کے یعنی خود ہم لگائیں گے، لیکن پھر اختیار عدالت کے پاس ہوگا. عدالت چاہے 10 سال میں فیصلہ کرے، 20 سال میں کرے، نہ کرے. یعنی اختیار اتنا، یعنی بینک کا گورنر اتنا آزاد ہے اور خود مختار ہے کہ اس پہ ہمارے حکومت کا بس نہیں چلتا. پیسے ہمارے ہیں، ہمارے ٹیکس کے ہیں، لیکن جب ہم اسٹیٹ بینک سے قرضہ حکومت لیتے تو وہ پھر سود پہ لیتا ہے. تو ایک تو ہمارے ٹیکس، ہمارے پیسے ہم سے لے کے بینک کو جمع کر دیتے ہیں، پھر وہ IMF ہی چلاتا ہے، اور پھر IMF کے ذریعے ہی ہم پہ سود بھی لگ جاتا ہے ہمارے اپنے پیسوں پہ. تو یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اور بات ساتھ میں یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی مزید بڑھے گی، اور اب تو پیٹرولیم والوں نے ہڑتال کر دی. وہ کہہ رہے کہ ہمیں بھی اس میں کمائی کے لیے 6% کا جو مارجن ہے وہ تو دے دو. یعنی آئندہ جمعرات کو ان کا ہڑتال ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیل نہیں بھیجیں گے، اس لیے کہ اب بھی ہمیں وہ مارجن نہیں مل رہا جو ہمیں چاہیے. تو یہ پاکستان میں عمران اور پھر عمران کے ساتھ جڑے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے جو اس کے پشت پہ ہیں، ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم اقتصادی طور پہ غلام بن گئے ہیں. اقتصادی طور پہ پاکستان کو گروی رکھ دیا گیا ہے. اب اسی صورتحال میں مزید پاکستان کو تجربہ گاہ بنا کے اس کا متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا. لہذا ہم اسی پہ کہ یہ چونکہ اسی کڑی کی جو ایک سلسلہ ہے کہ یہ جو ثاقب نثار ہے یہ بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے.